باب نمبر 18 باب یہ باب بلا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 3181۔ حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا۔ اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کہ کیا آپ یعنی جنگ صفین میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو وہاں میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی رائے کو غلطی میں مبتلا سمجھو، یعنی جو آپس میں جنگ کر رہے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے دن یعنی صلح حدیبیہ کے دن میں نے اپنے آپ پر غور کیا، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رد کر سکتا تو اسے رد کر دیتا۔ ہم نے کسی بھی خوفناک کام کے لیے اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر رکھی تو وہ ہمیں آسانی کے ساتھ ایسے معاملے تک لے گئیں جو ہمارے لیے جانا پہچانا تھا، یعنی ہم نے اسے حل کر لیا جیسے کفار سے لڑائی تھی، سوائے اس کام کے یعنی مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کے کہ اس کا حل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ حدیث نمبر 3182۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم صفین میں تھے تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگو اپنے آپ کو غلطی میں مبتلا سمجھو، ہم لوگ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اگر ہماری رائے لڑنے کی ہوتی تو ہم ضرور لڑتے، یعنی حالانکہ کفار سے مقابلہ تھا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو ہم اپنے دین میں ذلت کی شرط کیوں قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی واپس چلے جائیں جبکہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی کچھ کہا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، تو انہوں نے کہا یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس پر سورہ فتح اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر تک پڑھ کر سنائی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ تو کیا وہ یعنی صلح حدیبیہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فوائد نمبر 1، یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں، پہلی مختصر ہے، دوسری کچھ مفصل ہے۔ صفین کے مقام پر علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی آپس میں نہایت خوفناک جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ جب پورے عروج پر پہنچی تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر کے صلح کا پیغام دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ پیشکش دھوکے پر مبنی ہے، اس لیے جنگ جاری رکھو، مگر ان کے کچھ ساتھیوں نے صلح پر زور دیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا پڑا۔
لیکن ان کے اکثر ساتھیوں نے جب صلح کو ناپسند کیا تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ تقریر کی کہ حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جب بیڑیوں میں مشکل سے چلتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کے باوجود کفار کے نمائندے سہیل بن عمر نے انہیں مسلمانوں کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا تو مسلمانوں کو سخت غصہ آیا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ میں جلدی نہیں کی بلکہ ان سے صلح کر لی۔ تو جب آپ نے کفار سے جنگ میں جلدی نہیں کی بلکہ ان کی نامناسب شرطوں کے باوجود صلح کو ترجیح دی تو تم اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنے کے لیے کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ فتح الباری۔ نمبر 2، تو ہم ضرور لڑتے، یعنی ہم قریش سے خوب لڑتے کیونکہ انہوں نے اس دن مسلمانوں کی بڑی توہین کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنا مناسب نہ جانا اور ہم آپ کے حکم کے تابع رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے تو میں مسلمانوں کو کیسے قتل کروں؟ نمبر 3، اس حدیث کی باب سے مطابقت یوں ہے کہ قریش نے جب عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ اس باب کا عنوان امام صاحب نے قائم نہیں کیا، ایسے ابواب پہلے باب ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 3183۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میری ماں جو مشرکہ تھی وہ اپنے باپ کے ہمراہ قریش کے اس عہد اور مدت کے دوران میرے پاس آئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور کہا: یا رسول اللہ، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ رغبت رکھتی ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اس سے صلہ رحمی کرو۔ فائدہ: اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی مائیں الگ الگ تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ مسلمان تھیں اور اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ مشرکہ تھی۔ اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ سے مشرکہ ہونے کے باوجود چونکہ کسی قسم کی عہد شکنی کا اظہار نہیں ہوا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کی اجازت دے دی۔ معلوم ہوا وفائے عہد کا فائدہ کافر کو بھی حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ دنیا تک محدود ہوتا ہے۔